نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اور آپ درس قرآن کی ہفتہ وار محفل میں جمع ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ قرآن پاک پڑھنے سمجھنے والے بن جائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم نے سماعت کی، اس کے بعد سورۃ الناس آخری صورت سے بالترتیب سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ بتائی تھی میں نے، شروع کے 2 سپارے تو بالترتیب ہمارا ہو چکا تھا، لیکن یہاں جب ہم ایم ظفر کمپنی کے ہیڈ آفس میں جمع ہوئے، یہاں کچھ نئے احباب بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم نے سوچا کہ دوبارہ بالترتیب سلسلہ شروع ہو، تو پھر علامہ صاحب سے بھی، علامہ اکبر صاحب سے بھی مشورہ کیا، اپنے اساتذہ سے بھی مشورہ کیا، اور ادارہ افکار حق کے ذمہ داران جو ہیں ان سے بھی مشورہ ہوا، تو مشورہ یہ ہوا کہ آخری صورتوں کو پہلے بیان کیا جائے، کیونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئے تو نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اسے پہلے بیان کیا گیا۔ اب سورۃ الناس آخر سے ہی چھوٹی صورتیں بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ آخری 10 صورتیں جو ہیں وہ ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے تاکہ وہ نماز میں پڑھ سکیں۔ اور ایم ظفر کمپنی جو آپ کو بہترین سوسائٹیز مہیا کر رہی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹیز میں بہترین قسم کی مسجد اور بہترین عالم دین بھی آپ کو دے رہے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی بنے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی جب موقع ملے امام صاحب سے رابطہ کر کے مزید اس میں بہتری لا سکتے ہیں، اور آپ جس ہیڈ آفس میں بیٹھے ہیں یہاں بھی نائب امام انشاءاللہ ہفتے سے، کل ہفتہ ہے، امید ہے کل سے انشاءاللہ آ جائیں گے، تاکہ یہاں بھی کم سے کم 4 وقت جو ہمارا اسٹاف ہوتا ہے اسے باجماعت نماز پڑھنے کی سعادت ملتی رہے۔ میں بھی ہوتا ہوں، کبھی دوسری سوسائٹی میں جانا پڑتا ہے یا دوسرے کاموں میں، اس وجہ کر بھائی جان سے مشورہ ہوا، انہوں نے کہا یہاں بھی آپ نائب امام رکھیں تاکہ یہاں بھی
ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس میں امام صاحب رہیں اور جو نماز پڑھنا چاہے اور جماعت کا ثواب حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام کاوشیں قبول فرمائے۔ اب یہ تمہید کے بعد سورۃ الناس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الناس نہیں پڑھیں گے، سورۃ الناس پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام گر جائے گا، نون سے ملائیں گے۔ اس کا ایک قاعدہ جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ حروف قمریہ ہے، حروف شمسیہ ہے۔ حروف قمریہ کیا ہیں، حروف شمسیہ کیا ہیں، یہ جاننے کا بڑا اچھا اور بہت مختصر اور جامع اصول علماء نے بنایا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ الفاظ حق کا خوف عجب غم ہے، یہ الفاظ ہیں، مجموعہ ہے۔ تو ہمارے استاد صاحب نے بتایا تھا جب یہ آپ پڑھیں گے حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں ہا قوف یہ شروع میں آیا ہے نا، تو الحق ہوگا، ٹھیک۔ القمر، سورۃ القمر، لام کو پڑھیں گے۔ لیکن اگر حق کا خوف عجب غم ہے، جیسے یہاں پر کیا ہے، سورۃ الناس نہیں، سورۃ الناس ہوگا، الف لام گر جائے گا۔ کیوں؟ حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں نون نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یہ نون جو ہے قمریہ نہیں ہے، شمسیہ ہے۔ القمر لام پڑھا جا رہا ہے نا، الشمس لام پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک آسان اصول، ورنہ تو قمریہ اور شمسیہ یاد کرنے میں ہی آپ کافی دن لگا دیں گے اور یاد کرنے کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اصول بتایا تھا ہمارے استاد صاحب نے، جو کہ میں نے آپ کو دیا ہے۔ یہ جامعہ ندوۃ العلوم کا فیض ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ اچھا جناب، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب سورۃ الناس ہوگا، ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ سورۃ، لام کو نہیں پڑھیں گے، الف لام گر جائے گا، کیونکہ یہ نون جو ہے یہ حروف قمریہ نہیں ہے، شمسیہ ہے۔ باقی ہمارے ساتھ قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو پھر 2 سال انہوں نے کورس کیا ہے، 7 عشرہ کے قاری ہیں یہ، 3 سال کا ماشاءاللہ۔ اب 3 سال کے کورس اب تو شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے 3 سال کا بولے سبحان اللہ، تجوید کا کورس، قرآن کو سمجھنے کا کورس، اور آپ کی قرأت سے ہی اندازہ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اور جہاں جو امام صاحب منتخب ہوئے ہیں، جو ان کے کلاس فیلو ہیں، نائب امام جو آئیں گے انشاءاللہ کل سے، تو وہ ان کے کلاس فیلو ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ قاری ہیں۔ ان سے بھی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعے ان سے بھی تلاوت سنیں گے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ قل، قاف یہ موٹی نقطے والی قاف ہے، اس کو قل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ موٹے حروف ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ کم سے کم اتنا تجویز کا جانا ضروری ہے کہ آپ قاف کو کاف نہیں پڑھیں، قل نہیں پڑھیں، قل قاف۔ تو ورنہ معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، اور چھوٹی کاف سے پڑھیں گے، معاذ اللہ بولا آپ کھا لیجئے، ہے نا قاری صاحب؟ اکلا یاکلو سے پھر آ جائے گا وہ، قال یقولو سے قل ہے۔ یہ عربی میں پھر ایک گرامر ہے، وسیع گرامر، اس طرف نہیں جاتا، بس یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ہم نے عربی گرامر جاننا اتنا ضروری ہے۔ جس طرح ہم انگلش میں اگر کوئی لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں اگر کوئی مسٹیک ہو، غلطی ہو جائے، تو دوسرا مسکرا رہا ہوتا ہے، یار کیا بول رہا ہے یہ، بات کچھ ہے کچھ کر رہا ہے۔ تو عربی میں بھی اگر ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی مسکرائے نہ مسکرائے، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے تجوید کے ساتھ معروف طریقے سے قرآن سیکھنا ہوگا۔ اس کے لیے میں پھر بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ ایک نشست کافی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے سوسائٹی میں جو بھی امام صاحب ہیں ان سے وقت لیں گے، آپ کم سے کم ہفتے میں 1 گھنٹہ دیں، یا روزانہ کم سے کم موقع مل جاتا ہے، ورنہ ہفتے میں اگر 1 گھنٹہ دیں گے یا آدھا گھنٹہ بھی دیں گے، 10 منٹ بھی دیں گے،
انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ سیکھ جائیں گے۔ سیکھیں نا، کم سے کم یہ ہوگا رب تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا کہ اسے خوف ہے اور یہ سیکھنے کے موقع میں رہے اور کوشش کر رہا ہے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں، یہ نا اعوذ باللہ، کوئی بات سن کے ناؤذ باللہ بولتے ہیں ہم، اب نون جو آگئی جمع کی نون آ گئی، معنی بنا ہم سب کی پناہ اس بات سے، نعوذ باللہ من ذالک، من سے، ذالک اس چیز سے۔ یہ عربی میں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کچھ کم سمجھنا چاہیے، ہم بول تو دیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ نعوذ باللہ صرف بول دیا، مطلب کوئی بات سن کر کہ ہماری پناہ ہے اس سے، یعنی کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میری کیا، سب کی پناہ ہے ہماری اس بات سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہاں پر ہے قل، آپ فرما دیجئے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں بربی، ٹھیک ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، رب اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، ورنہ رب بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن میں ہوا ہے۔ تو معنی بنا کہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض الفاظ ہیں جو رب کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں، بندے کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں، تو اس میں شرک نہیں ہوتا بلکہ معنی میں فرق ہو جاتا ہے۔ حقیقی رب پالنے والا اللہ ہے، اور اگر بندے کے لیے استعمال ہوا، والدین کے لیے استعمال ہوا یا کسی اور کے لیے استعمال ہوا، تو معنی یہ بنے گا حقیقی رب پالنے والا اللہ ہے، اللہ کی اطاعت سے یہ پال رہا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد کیوں ہے؟ اس لیے مدد کی بات بھی جب آتی ہے، جب یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد کہیں گے، تو یا اللہ مدد میں ہوگا حقیقی اللہ مدد کرنے والا ہے، یا رسول اللہ مدد کہنے سے معنی یہ بنے گا اللہ کی عطا سے نبی مدد فرماتے ہیں۔ برب الناس، اب جو سب لوگوں کا رب ہے، اب آپ نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین، وہاں کیا پڑھا تھا؟ تمام عالمین کا رب ہے۔ تو پورے عالم میں کیا آ گئے؟ انسان بھی آ گئے، چرند آ گئے، پرند آ گئے، پورا عالم آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی رب چاہتا رب العالمین، عالمین کا لفظ آ جاتا، لیکن رب کیا چاہتا ہے یہاں پر؟ رب کا یہ چاہنا ہے جو مفسرین نے لکھا، اور یہ میں آج آپ کے تبیان القرآن لے کر بیٹھا ہوں اس مقصد سے کہ آپ اس کو بھی اپنے مطالعہ میں رکھنا چاہیں۔ بہت بڑے مفسر قرآن حضرت علامہ و مولانا علامہ غلام رسول سعیدی صاحب تفسیر ہے، اسے آپ پڑھیں تو اس میں بہت اچھے انداز میں آپ نے سمجھایا ہے، اور اس صدی کے سب اردو تفاسیر میں 40,000 صفحات لکھے ہیں آپ نے۔ ہمارے استاد صاحب علامہ رضوان صاحب نے یہی فرمایا کہ اس صدی کے سب سے بڑے مفسر ہیں اردو میں جو تفسیر ہے۔ اب ان پر عربی میں کام ہو رہا ہے، وہ ہوگا تو پھر عرب والے بھی کہیں گے واقعی ایک بہت بڑے مفسر سے دنیا محروم ہوئی ہے اور ان کا وصال ہوا ہے۔ تو اب یہ برب الناس یہاں کہا ہے، معنی کیا بتایا اس مفسرین نے؟ یہاں پر انسانوں کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ رب تو اللہ تعالیٰ سب کا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں سن لیا آپ نے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے۔ یہاں فرمایا برب الناس، لوگوں کا رب ہے، تو مقصد کیا بنا؟ کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں افضل الاعلیٰ کون ہے؟ انسان ہے۔ ماشاءاللہ آپ آ جائیں گے، ثاقب رضا مصطفی صاحب کے شاگرد تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سفر قبول فرمائے۔ یہ بھی محنتیں، مدرسے میں رہنا اور فی زمانہ ہاسٹل میں رہ کر پڑھنا کوئی عام بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ان کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ان بچے کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے کہ میں سب لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا ہم نے، تو معنی کیا بنا؟ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو رب تو سب کا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں پتہ چل گیا آپ کو، قرآن کا شروع یہ بتا رہا ہے تمام عالمین کا رب ہے۔ قرآن کی آخری صورت
یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں کا رب کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ بتا رہا ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام مخلوقات کا رب ہوں، انسانوں کو شرف بخشا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اس کی مثال بہت ساری ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے شہر مکہ کی قسم فرمائی ہے، کیوں فرمائی؟ وانت حل بہذا البلد، فرمایا اے محبوب اس لیے کہ آپ اس میں رہتے ہیں۔ لعمرک، ایک مقام پر فرمایا آپ کی زندگی کی قسم، معنی کیا بنا؟ معنی یہ بنا تمام نبیوں کی زندگی عظیم ہے لیکن آپ کی زندگی سب سے عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اے محبوب آپ کہیے میں سب لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، تو معنی یہ بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعزاز کو بیان فرما رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ملک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ کی۔ اب بادشاہ تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے بڑا بادشاہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت و بادشاہت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ جو بادشاہ ہیں وہ عارضی بادشاہ ہیں، حقیقی بادشاہ سب کا مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے جو بھی بادشاہ جس کو حکومت ملتی ہے اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو دیکھتے ہوئے اس کے فرما برداری میں رہ کر ہی کام کرے تاکہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو بادشاہ تو سب ہیں لیکن سب کا بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو ملک الناس کہہ کر فرمایا کہ سب لوگوں کے بادشاہ کی پناہ، الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی پناہ۔ اب یہاں پہ واضح ہے کہ بادشاہ تو ہیں لیکن الہ نہیں ہے۔ جتنا بھی بڑا بادشاہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے اسے معبود بنا دیا ہو، اس کی عبادت کرتے ہوں، پیچھے گزرے ہیں، ٹھیک ہے، نمرود گزرا ہے، ٹھیک ہے، فرعون گزرا ہے، تو لوگوں نے بڑے بڑے معبود بنا لیے ہوں۔ آج بھی اگر کوئی کسی کو معبود بنا لے، قرآن یہ کہتا ہے کہ بادشاہ تو ہو سکتے ہیں لوگ، ان کو ایک خطے کی ایک ملک کی بادشاہت مل سکتی ہے، لیکن الہ جو ہے جس کی عبادت کی جائے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی دلیل صحابہ نے دے دی۔ جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں ان کو لوگ سجدہ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، عبادت یہ سر جو جھکانا ہے وہ اللہ کے آگے ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ من شر الوسواس الخناس، پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے وسوسے ڈالنے کے شر سے۔ اب یہ تھوڑا مشکل ہے، پیچھے ہٹ کے چھپ جانے والے کے بارے میں کیا تفسیر بیان کی ہے علامہ صاحب نے، اسے ہم سنتے ہیں۔ فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس، اب خناس کو سمجھ جائیں گے آپ، سمجھ میں بات آ جائے گی آپ کو۔ فرمایا ابن زید نے کہا خناس وہ ہے جو ایک بار وسوسہ ڈالتا ہے اور دوسری بار پیچھے ہٹ جاتا ہے اور موقع کا منتظر رہتا ہے، اور یہ شیطان الانس ہے، یہ انسانوں پر شیطان الجن سے زیادہ شدید ہے۔ شیطان الجن وسوسہ ڈالتا ہے اور تم اس کو دیکھتے نہیں ہو، اور شیطان الانس کو تم دیکھتے ہو، یعنی کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ آگے من الجنۃ والناس واضح کر رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے وسوسے، ایک وسوسہ ڈالتا ہے دل پہ، وسوسہ ڈالا، اب آپ اس وسوسے میں نہیں آئے، پھر پیچھے ہٹ کر دیکھتا ہے کہ وار کے موقع میں رہتا ہے، اس کے وار کے موقع میں رہتا ہے کہ جب تھوڑا سا غافل ہو جائے انسان، اللہ سے تھوڑا سا غافل ہو جائے، پھر موقع پا کر وہ ڈنک مار لے اور حملہ کر دے۔ تو اس پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے، تو اس طرح کے اس وسوسے سے بھی پناہ مانگنے کا اللہ نے فرمایا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو ہر ایک، یعنی کہ یہ سورۃ الناس جو ہے، سورہ فلق اور سورہ الناس، اس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا آخر میں آپ کو کہ کتنی عظیم صورتیں ہمیں ملی ہیں نبی کے صدقے۔ من الجنۃ والناس، جو جنات اور انسانوں میں سے ہیں، تو یہ وار کرنے والے جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔
تو یہاں سے یہ پتہ چلا ہمیں اچھی صحبتیں اختیار کرنی چاہیے، اچھی سوسائٹی۔ ابھی جیسے ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب کے بیٹے پڑھ رہے ہیں، اب مہینہ مہینہ وہاں پڑھتے ہیں، یہاں چلو 1 دن کے لیے آئے، 2 دن کے لیے آئے، وہ یہاں صحبت غلط اختیار کر جائیں۔ جیسے آج ماشاءاللہ یہاں آئے ہیں، اچھی بات ہے، گھر پہ رہیں اچھی بات ہے، اچھے دوستوں سے ملتے ہیں اچھی بات ہے، یہ غلط سوسائٹی میں چلے جائیں، پھر ساری محنت جو ثاقب رضا مصطفی صاحب کر رہے ہیں یا ان کی ٹیم کر رہی ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اور بچے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بیٹا احمد رضا ہے، ٹھیک ہے، یا محمد رضا ہے، یا کوئی اور بیٹھے ہیں، وہ بھی ایک اچھی سوسائٹی میں ہوں، پورا ہفتہ اچھی سوسائٹی میں ہیں، اچھے اسکول میں ہیں، لیکن ہفتے میں 1 دن ہی چھپ کر غلط دوستوں میں بیٹھ گئے، غلط صحبت میں بیٹھ گئے، پھر معاملہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ من الجنۃ والناس، جنات اور انسان دونوں میں یہ چیزیں ہیں، جنات بھی ہیں وہ بھی وار کر رہے ہیں اور انسان بھی وار کر رہا ہے۔ یہ نفس جو ہے نا، نفس کے بارے میں کہا ہے نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے، 3 طرح کے ہیں۔ نفس امارہ کیا ہے؟ وہ آپ کو برائی پر ابھارے گا، اگر اس کے بات میں آ گیا بندہ، اٹیک کر کے اس کے چکر میں چلا گیا، پھر وہ گناہوں کے دلدل میں چلتا جائے گا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ وہ ملامت کرتا ہے، وہ بہتر ہے، اچھا ہے، تمہارا دوست ہے۔ ایک طرف امارہ ہے، وہ کھینچتا ہے گناہوں کی طرف، اور لوامہ جو ہے ملامت کرنے والا نفس، وہ بولتا ہے نہیں کہاں جا رہے ہو، کیوں اس طرف جا رہے ہو۔ اب یہ بچہ جو ہے یا نوجوان، کوئی بھی شخص نفس امارہ کی دعوت قبول کر کر پھر اپنے نفس کو اس طرح بے حس کر دیتا ہے، یہ ملامت کرنے والا جو نفس ہے، جو اس کو پکار رہا ہے کہ ادھر نہ جاؤ، پھر وہ ادھر چلا گیا تو اس کی آواز سنتا ہی نہیں، اس کی آواز دب چکی ہوتی ہے۔ لیکن اگر لفظ لوامہ اس کی ملامت کو سمجھے، یا اس طرح کے دوست یا اس طرح کے جو گارجن ہیں یا استاد ہے، کوئی پیرنٹس ہیں، اسے سمجھاتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنا شروع کر دے، تو جتنی بھی شیطانی وسوسات ہیں وہ دور ہوں گے، اور نفس مطمئنہ پر پہنچ جائے گا، جس کے بارے میں قرآن کہا تو نفس المطمئنہ۔ نفس مطمئنہ ایک بڑا مقام ہے، پھر وہ ایسا مقام ہے، پھر وہ اچھی سوسائٹی ڈھونڈے گا، برے ماحول میں جانا پسند نہیں کرے گا۔ تو اس کو آسان کر لیں، 3 طرح کی باتیں آگے، 3 طرح کے دوست ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو یہ ہے کہ برائی کی طرف بلا رہا ہے، ایک یہ اچھائی کی طرف بلا رہا ہے، بیچ میں بالکل بہترین قسم کا دوست ہے۔ اب وہ ہم اچھائی کی طرف جائیں گے، اچھی صحبت میں بیٹھیں گے، پھر ہمیں برائی کی طرف دل ہی نہیں کرے گا۔ اور آسان کر دوں آپ کو، یہ دل جو ہے نا، سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہے، ہمارا دل، آپ کا دل۔ اس دل سے آواز آتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اور اگر ہم نے دل کو ہی سیاہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک حدیث ہے نا، ان فی الجسد مضغۃ، بے شک تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ صحیح ہوتا ہے پورا جسم صحیح ہے، وَإِذَا فَاسَدَتْ فَاسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب یہ دل، یہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو گیا، پورا جسم خراب ہے۔ الا خبردار، وہی القلب، وہ دل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دل اگر صحیح ہے پورا جسم صحیح ہے، دل خراب ہے پورا جسم خراب ہے۔ اور آسان کر دوں، اگر دل خراب ہو گیا پورا جسم خراب کیسے؟ اس لیے کہ یہ مفتی تو ہے تمہارا، سب سے بڑا مفتی، تم اس کی بات ماننی ہے، لیکن اگر یہ خراب ہو گیا تو آج کل یہ دل کیا ہے، ویسے بھی مفتی بولتے ہیں، غلط فتوے دینے والے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے قداور شخصیات، جیسے پچھلی نشست میں نے بتایا تھا آپ کو، اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے شخصیات تھے، وہ بھٹک چکے ہیں۔ تو اس لیے کہ اس دل کو بچانا ہے، اگر یہ صاف رہا تو صحیح فتویٰ دے گا، اگر یہ پھر، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، اسی دل پر گناہ کرتے ہو ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے،
پھر گناہ کیا، ایک سیاہ اور نقطہ رکھ دیا، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے بھلائی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اس کا جواب ہے جو آپ کے ذہنوں میں بات آ رہی ہو کہ بھائی دل تو گناہ کی طرف جاتا ہے۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا، پھر وہ حدیث اٹھاؤ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے بھلائی کی باتیں سمجھ نہیں آتی، پھر یہ غلط فتوے، غلط قیل و قال کر کے تمہیں کہاں لے جاتا ہے۔ اس پر میں نے گروپ میں ایک منٹ کی ویڈیو ہمارے استاد صاحب حضرت علامہ مفتی اکمل صاحب دامت برکاتہم نے جو ملتان میں ہیں ان سے بھی ٹائم لیا ہے، انشاءاللہ کبھی تشریف لائیں گے، وہ بہت عظیم شخصیت ہے۔ انہوں نے ایک منٹ کا پیغام دیا تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ انسان کا جو جسم ہے اس میں زبان ہے یا دل ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کیونکہ ان کے الفاظ تو بڑے عالمانہ ہیں، مفہوم بتا سکتا ہوں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ مفہوم کیا بتایا؟ اس کا مفہوم یہ نکلا، ان کے ایک منٹ کی گفتگو میں مفہوم یہ نکلا، آپ بتانا یہ چاہتے ہیں انسان کے جسم میں زبان اور دل کے علاوہ گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، یہ بال ہیں، یہ گوشت، ورنہ تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں۔ آپ نے فرمایا استاد صاحب نے کہ اس سے انسان سے اچھے خوبصورت تو پرندے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بہترین قسم کے پرندے ہوتے ہیں۔ تو انسان چاہتا ہے میں طاقتور ہوں، انسان سے زیادہ طاقتور درندے بھی ہیں، چیر پھاڑ کے رکھ دیں۔ انسان کہتا ہے کہ میں چلاک ہوں، اس سے زیادہ چلاک تو لومڑی کی مشہور ہے، اس کی چلاکی مشہور ہے۔ کہ نہیں، انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، دل اور زبان۔ اور کیا کرنا ہے انسان، کون سا کامیاب ہے؟ دل کو صاف رکھے، زبان کو میٹھا رکھے، ہے کہ نہیں؟ جس انسان کا دل صاف ہو، زبان میٹھی ہو، لوگ چاہتے ہیں کہ یار اس سے بات کرنے کا موقع مل جائے، اس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ اس کے دل زنگ آلود ہو، زبان میں کڑوا پن ہو، ہر وقت بس کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہو، تو اس کے ساتھ کوئی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے آج کا پیغام یہ ہے، مجھ سمیت ہر ایک اپنے دل کو صاف رکھیں اور زبان کو میٹھا رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پر جب اتنا یہاں تک آ چکے تو آخر میں پیغام یہ دینا چاہوں گا آپ کو، لیتے جائیے آج پیغام، بہت اہم پیغام، مجھ سمیت ہر ایک لیتے جائیے۔ وہ کیا ہے؟ کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک رائی ہے، ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اب میں کہاں نگہبان ہوں؟ میرے ماتحت کون ہے؟ ایک والد ہے، اس کے ماتحت ہیں، ایک استاد ہے، اس کے ماتحت ہے، کوئی سپروائزر ہے، اس کے ماتحت ہیں، کوئی بھی ہے اس کے ماتحت جو بھی شخص ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم کو یہ عہدہ ملا تھا، تم نے اس کا ناجائز استعمال کیا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہاں تو چودرات مل جائے گی، بادشاہت مل جائے گی، آپ کو ایک مقام مل جائے گا، لیکن آپ نے اس کا غلط استعمال کیا تو اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور آخرت میں جو حساب ہے اس سے خطرناک حساب ہے۔ اس لیے آپ صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں، کرسی ملتی تھی، ان کو بولتے تھے یہ عہدہ ہے، پیچھے ہٹتے تھے کہ نہیں یہ اہل زیادہ ہیں، یہ اہل زیادہ ہیں، خود آگے نہیں آتے تھے۔ آج تو کرسی کے پھٹے ہیں، بھائی مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کا پیغام یہ ہے، ہر ایک گھر پہ بھی کسی کو بڑا بنایا گیا ہے، سوسائٹی میں جیسے یہاں پر بھی مختلف عہدے بھائی جان نے دیے ہوئے ہیں، تو ہر ایک اپنے عہدے کو صحیح استعمال کرے، پھر کامیاب رہے گا، پھر اس کو دیکھے ترقی ہوتے ہوتے کہاں پہنچ جائے گا۔ اگر اس نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا وہ نیچے آتا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ۔